ایٹمی طاقت رکھنے والے دو پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، شدید کشیدگی، میزائل حملے، جنگ کے حقیقی خطرات سر پہ تھے۔ جی ہاں۔ اور پھر اچانک بالکل حیران کن طور پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طوفان کے بیچ یہ خاموشی کیسے آئی؟ آج ہم مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اسی جنگ بندی پر بات کریں گے، خاص طور پر امریکہ کا جو مبینہ کردار رہا، صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی شمولیت اور پھر اس سے جڑے جو متضاد بیانات سامنے آئے ان کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ بالکل، ہمارے پاس اس موضوع پر مختلف خبر رساں اداروں کی رپورٹس ہیں، کچھ اچھے تجزیاتی مضامین بھی ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں آخر پس پردہ چل کیا رہا تھا۔ جی، امریکی ثالثی کی اصل کہانی کیا ہے، یہ الگ الگ دعوے کیوں آ رہے تھے، اور خاص طور پر پاکستان کی وہ حکمت عملی کیا تھی جس نے سب کو چونکا دیا۔ تو آئیے اس معاملے کی تہوں میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابتدا کرتے ہیں اس کشیدگی سے جو اس جنگ بندی کی وجہ بنی۔ بالکل، اپریل اور مئی 2025 میں حالات بہت تیزی سے بگڑے۔ 22 اپریل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پہلگام میں حملہ ہوا، 26 شہری ہلاک ہوئے۔ جی، بھارت نے فوراً الزام پاکستان پر لگایا، پاکستان نے تردید کی۔ اس کے بعد تو بس صورتحال قابو سے باہر ہوتی گئی۔ بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا، جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی کی۔ سرحدوں پر شدید گولہ باری، میزائل، ڈرون حملے، یہ سب معمول بن گیا۔ اور یہ صرف سرحدی جھڑپیں نہیں تھیں، شہری ہلاکتیں بھی ہوئیں، کافی زیادہ۔ مختلف ذرائع نے درجنوں میں تعداد بتائی ہے۔ مطلب کشیدگی اس حد تک پہنچ گئی کہ بھارت نے 1960 کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا، جسے پاکستان نے ایک جنگی اقدام سمجھا۔ بالکل، اور جواباً پاکستان نے 1972 کا شملہ معاہدہ معطل کر دیا۔ یہ سمجھیں کہ 1978 کی جنگ کے بعد شاید دونوں ممالک کے درمیان یہ سب سے سنگین فوجی ٹکراؤ تھا۔ ایٹمی جنگ کے خدشات وہ بالکل حقیقی تھے۔ کشمیر کا بنیادی تنازع تو پس منظر میں تھا ہی۔ اور اسی انتہائی کشیدہ ماحول میں 10 مئی 2025 کو بھارتی وقت کے مطابق شام 5 بجے اچانک جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا۔ اور سب سے پہلے خبر کہاں سے آئی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ٹروتھ سوشل پر۔ جی ہاں، انہوں نے لکھا کہ امریکہ کی ثالثی میں طویل مذاکرات کے بعد بھارت اور پاکستان مکمل اور فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، اور عقل سلیم اور عظیم ذہانت کے استعمال پر دونوں کو مبارکباد بھی دی۔ اس اعلان کی تصدیق پھر فوراً ہی پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بھارتی خارجہ سیکریٹری وکرم مشری نے بھی کر دی۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، انہوں نے تو تفصیلات بھی بتائیں کہ نائب صدر جے ڈی وینس اور وہ خود پچھلے 48 گھنٹوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ کن سے رابطے میں تھے؟ بھارتی وزیر اعظم مودی، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر، بھارتی قومی سلامتی مشیر ڈوول اور پاکستانی قومی سلامتی مشیر عاصل ملک سمیت مطلب اعلیٰ ترین قیادت سے رابطے میں تھے۔ یعنی امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اعلان کے فوراً بعد ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جی ہاں، یہ بہت عجیب تھا۔ جنگ بندی کے اعلان کو چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ بھارتی کشمیر کے شہروں سری نگر اور جموں میں دھماکوں کی اطلاعات آئیں۔ اے پی نے رپورٹ کیا۔ اچھا؟ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تو فوراً ٹویٹ بھی کیا کہ جنگ بندی کا کیا ہوا، سری نگر میں دھماکے سنے گئے۔ اور پھر الزامات کا تبادلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ بالکل۔ بھارتی خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے بیان دیا کہ پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور بھارتی فوج مناسب جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کو سرحد اور ایل او سی پر سختی سے نمٹنے کی ہدایات ہیں۔ اور پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو مسترد کیا، الٹا بھارت پر خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج نے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ جنگ بندی پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال تھی۔ اعلان ہوا اور فوراً بعد الزامات۔ کیا جنگ بندی قائم رہ پائی پھر؟ حیرت کی بات ہے کہ ان ابتدائی آپ کہہ لیں جھٹکوں اور الزامات کے باوجود اتوار 11 مئی تک جنگ بندی بڑی حد تک قائم نظر آئی۔ اچھا۔
فریقین نے 12 مئی کو کسی غیر جانبدار مقام پر مزید مذاکرات پر اتفاق بھی کیا۔ روبیو نے اس کا ذکر کیا تھا اور اسلام آباد سے اشارے تھے کہ شاید سعودی عرب یا ترکیہ میزبانی کریں، لیکن سوال تو ذہن میں تھا کہ یہ کتنی دیر چلے گی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس معاملے کے سب سے دلچسپ اور شاید متنازع حصے پر، امریکی کردار اور اس پر بالکل مختلف کہانیاں۔ ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ ہے، صدر ٹرمپ، نائب صدر وینس، سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو، یہ سب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں سے ہوا۔ جی، ٹرمپ نے کہا امریکہ کی ثالثی میں، روبیو نے رابطوں کی پوری تفصیل بتائی، وینز نے ٹیم کی تعریف کی۔ اور دوسری طرف بھارت کا موقف بالکل الٹ تھا۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے جنگ بندی کی تفصیلات تو مانی، لیکن بھارتی حکومت نے جو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا اس میں واضح طور پر امریکی شمولیت کی تردید تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ براہ راست دونوں ممالک کے درمیان طے پایا، امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اور پھر پاکستان، ان کا موقف کیا تھا؟ وہ تو ان دونوں سے مختلف تھا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا، ان کی قیادت اور فعال کردار کو سراہا۔ انہوں نے وینز اور روبیو کا بھی شکریہ ادا کیا اور اسے خطے کے لیے نئی شروعات قرار دیا۔ تو یہ تضاد کیوں؟ ایک ہی واقعہ، 3 مختلف بیانیے۔ یہی تو اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ صرف بیان بازی تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری سفارتی حکمت عملی چل رہی تھی؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جنگ بندی سے صرف 2 دن پہلے نائب صدر وینس نے فاکس نیوز پر کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑائی بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اچانک امریکہ اتنا مرکزی کردار کیسے بن گیا؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ تو پھر امریکی مداخلت ہوئی کیسے؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ تھی یا اچانک ہوئی؟ ایک تجزیہ ہے جو NPR کے ذریعے سامنے آیا۔ عبداللہ خان جیسے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ شروع میں صورتحال کو دیکھتا رہا، شاید انتظار کر رہا تھا۔ جب کشیدگی بالکل عروج پر پہنچ گئی، ایٹمی جنگ کے خطرے تک، تب واشنگٹن نے فیصلہ کن مداخلت کی، براہ راست بھی اور اپنے عرب اتحادیوں جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ان کے ذریعے بھی، تاکہ دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اچھا، یعنی جب پانی سر سے گزرنے لگا تب امریکہ میدان میں آیا، اور اس صورتحال میں پاکستان نے، جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، ایک خاص حکمت عملی اپنائی۔ کچھ لوگ اسے ٹرمپ کو جیتنے کی کوشش کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اس کا پس منظر دیکھنا ضروری ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات، آپ کو یاد ہوگا، شدید سرد مہری کا شکار تھے۔ بالکل۔ 2020 میں افغان امن معاہدے میں کردار پر کچھ تھوڑی سی بہتری آئی، لیکن بائیڈن انتظامیہ میں تعلقات پھر سے تقریباً معطل سے ہو گئے۔ ٹرمپ کے دوسری بار صدر بننے پر بھی شروع میں پاکستان میں کوئی خاص پرجوشی نہیں تھی، خاص طور پر جب ٹرمپ کے ایک نمائندے نے پاکستان کی اپوزیشن جماعت PTI کے حق میں ٹویٹ کر دیا تھا۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف کوششیں تیز کیں؟ ایک اہم موڑ آیا مارچ 2025 میں۔ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت شروع ہوئے ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے کہ پاکستان نے داعش خراسان یعنی ISK کے ایک انتہائی اہم آپریٹو محمد شریف اللہ کو گرفتار کیا۔ اچھا۔ اور نہ صرف گرفتار کیا بلکہ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ شریف اللہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے اس تباہ کن خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث سمجھا جاتا تھا، جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی پیش رفت تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ صدر ٹرمپ نے اس پر عوامی سطح پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے باقاعدہ کہا، میں خاص طور پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اس درندے کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد کی۔ لیزا کرٹس، جو ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ میں بھی اہم عہدے پر تھیں، انہوں نے اسے پاک امریکہ تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے یعنی ریسیٹ کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ یعنی اس ایک اقدام نے، آپ کہہ رہی ہیں، برف پگھلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ بالکل، اور تجزیہ کار مشاہدہ حسین سید کے مطابق یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا جسے انہوں نے 3C
یعنی 3 C's کا نام دیا۔ ریسی؟ جی، اس حکمت عملی کا مقصد تھا ٹرمپ انتظامیہ کی جو ترجیحات تھیں ان کے مطابق خود کو پیش کرنا۔ یہ 3 سی کیا ہیں؟ یہ تو کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ پہلا سی ہے انسداد دہشت گردی میں تعاون، کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن۔ شریف اللہ کی حوالگی اس کی سب سے واضح مثال تھی۔ پاکستان نے یہ دکھایا کہ وہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے بلکہ امریکہ کو ٹھوس نتائج مطلب ڈیلیوریبلز فراہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جیسا کہ حسین حقانی نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا، ٹرمپ کو کامیابی کی کہانیاں سننا پسند ہے اور پاکستان انہیں وہ کہانیاں سنانے کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ پہلا سی کاؤنٹر ٹیررزم، دوسرا سی کیا تھا؟ دوسرا سی ہے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی؟ یہ تھوڑا غیر متوقع لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن صدر ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی میں کافی دلچسپی ظاہر کی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنا نیا عشق بھی قرار دیا تھا۔ پاکستان نے مبینہ طور پر خود کو اس نئے اور ابھرتے ہوئے معاشی میدان میں ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر پیش کیا۔ اس کی ٹھوس تفصیلات تو زیادہ سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ٹرمپ کا جو انداز تھا معاشی جدت طرازی اور نئے مواقع تلاش کرنے کا، اس سے مطابقت رکھتا تھا۔ دلچسپ۔ اور تیسرا سی؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم سی ہے اہم معدنیات۔ کرٹیکل منرلز۔ یہ وہ معدنیات ہیں جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی، بیٹریوں، دفاعی صنعت، ان سب کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہیں بعض اوقات 21ویں صدی کا نیا تیل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ پاکستان میں لیتھیم، تانبے، کوبالٹ اور دوسری نایاب دھاتوؤں کے قابل ذکر ذخائر موجود ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور سابق قبائلی علاقوں میں۔ اور امریکہ کی اس میں دلچسپی کیوں ہوگی؟ ظاہر ہے چین کے مقابلے کی وجہ سے۔ بالکل، چین کے ساتھ جو عالمی مقابلہ بڑھ رہا ہے اس کے پیش نظر امریکہ ان اہم معدنیات کی سپلائی چین کو محفوظ بنانا چاہتا ہے اور چین پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے اپنی اس معدنی دولت کو ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر پیش کیا، یعنی امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے نہ صرف معاشی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ چین کے مقابلے میں اپنی پوزیشن بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ کیا اس میں امریکی دلچسپی کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ملا کہ وہ واقعی دلچسپی لے رہے تھے؟ جی ہاں، بالکل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو بیان جاری کیا، اس میں خاص طور پر اہم معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا ذکر تھا۔ بلوچستان میں واقع جو بڑا تانبے اور سونے کا منصوبہ ہے ریکوڈک، اس کا بھی ممکنہ طور پر حوالہ دیا گیا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کی پیشکش نہیں تھی، امریکہ اس میں سنجیدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ تو یہ 3 سی، کاؤنٹر ٹیررزم، کرپٹو کرنسی اور کرٹیکل منرلز، یہ پاکستان کی حکمت عملی کا مرکز تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پہلو تھا؟ آپ نے پہلے سفارتی انداز کا بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ جی، مشاہد حسین نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ پاکستانی حکام، سفارتکار، فوجی قیادت، یہ لوگ امریکیوں کے ساتھ بات چیت میں عموماً زیادہ آپ کہہ لیں ملنسار، موافق اور پرسکون، یعنی affable, agreeable and calm رویہ اپناتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے برعکس ان کے مطابق بھارتی حکام بعض اوقات اداس چہرے والے اور ناراض، یعنی لانگ فیسڈ، گرمپی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ انداز شاید ٹرمپ جیسی شخصیت کے لیے جو ذاتی تعلقات اور تاثرات کو اہمیت دیتی ہے زیادہ پرکشش ہو۔ اس کی کوئی مثال اس جنگ بندی کے دوران نظر آئی، اس رویے کی؟ بالکل، جنگ بندی کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، پاکستان نے کھل کر امریکی ثالثی اور صدر ٹرمپ کی تعریف کی، جو ٹرمپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ دوسری طرف بھارت نے سختی سے دو طرفہ بات چیت پر اصرار کیا، امریکی کردار کو کم اہمیت دی، جس سے مبینہ طور پر وائٹ ہاؤس میں کچھ ناگواری بھی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ لنچ کرنا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ تعلقات میں نئی گرمجوشی کا واضح اشارہ تھا۔ اور پھر پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں۔ تو یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں کہ پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کی نفسیات، ان کی ترجیحات کو سمجھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو عصر نو ترتیب دیا۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔
انہوں نے نہ صرف ٹھوس اسٹریٹجک اور معاشی پیشکشیں، انسداد دہشت گردی، معدنیات، بلکہ سفارتی سطح پر بھی ایسا انداز اپنایا جو ٹرمپ انتظامیہ کو زیادہ راس آیا۔ یہ ایک کثیر و جہدی حکمت عملی تھی جو بظاہر کامیاب رہی۔ اچھا، اب تھوڑا وسیع تناظر میں بات کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے جغرافیائی سیاسی مضمرات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف پاک امریکہ تعلقات کی بحالی ہے یا اس سے خطے کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ واضح طور پر اپنی عالمی اور علاقائی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار جیسے میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق، ان کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ بھارت شاید چین کے مقابلے میں اتنا مؤثر کردار ادا نہ کر سکے جتنا پہلے سمجھا جا رہا تھا۔ اچھا، ان کے بقول وائٹ ہاؤس میں یہ احساس ہے کہ اگر بھارت پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں توازن یعنی کاؤنٹر بیلنس دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ مکمل طور پر ایسا کہنا شاید درست نہ ہو، لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو مکمل طور پر چین کے کیمپ میں جانے سے روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو کچھ مراعات یعنی سویٹنس دے کر امریکہ جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے اور چین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے عمومی نقطہ نظر سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جو روایتی اتحادوں کے بجائے زیادہ لین دین یعنی ٹرانزیکشنل اور معاشی مفادات پر مبنی تعلقات کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر امریکہ بھارت تعلقات پر کیا پڑا؟ ظاہر ہے بھارت خوش نہیں ہوا ہوگا۔ بالکل، بھارت میں اس پیش رفت پر تشویش تو پائی گئی۔ بھارت کا امریکی ثالثی کے دعووں کو سختی سے مسترد کرنا اسی کی ایک مثال ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر کچھ نئے ٹیرف بھی عائد کیے، جس کی وجہ مبینہ طور پر بھارت کا روس سے تیل خریدنا بتایا گیا۔ تو یہ صورتحال ایک طرح سے امریکہ کو بھارت پر دباؤ بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ کیا پاکستان اس نئی قربت کو کسی اور محاذ پر بھی استعمال کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایران کے حوالے سے؟ کچھ میڈیا رپورٹس اور تجزیوں میں یہ قیاس آرائی موجود ہے کہ امریکہ شاید ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات یا دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے پاکستان کو ایک بیک چینل کے طور پر استعمال کرنے پر غور کر رہا ہو۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی تعلقات ہیں، اور امریکہ اور تہران کے درمیان براہ راست رابطوں میں جو مشکلات ہیں، ان کے پیش نظر پاکستان ایک کارآمد ثالث یا پیغام رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ جو نئے پاک امریکہ تعلقات بن رہے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی دیرپا اسٹریٹجک تبدیلی ہے یا محض وقتی ضرورت، ایک ٹیکٹیکل الائنمنٹ؟ زیادہ تر مبصرین اسے فی الحال فعال مفاہمت یعنی فنکشنل ڈیٹینٹ یا حکمت عملی پر مبنی شراکت یعنی ٹیکٹیکل الائنمنٹ ہی قرار دے رہے ہیں۔ یہ تعلقات مخصوص باہمی مفادات پر قائم نظر آتے ہیں: امریکہ کے لیے انسداد دہشت گردی اور چین کا مقابلہ، پاکستان کے لیے معاشی اور سفارتی حمایت۔ ان کا مستقبل دونوں ممالک کی قیادت، علاقائی صورتحال اور عالمی سیاست کے اتار چڑھاؤ پر منحصر ہوگا۔ ان کے دیرپا ہونے پر ابھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ اور آخری سوال، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا امریکہ کے قریب جانے سے چین سے دوری بڑھے گی؟ دیکھیں، عمومی اتفاق رائے یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری پاکستان کے چین کے ساتھ جو گہرے اور بنیادی تعلقات ہیں ان کی جگہ نہیں لے گی۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے ذریعے۔ جی بالکل۔ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پاکستان کو کچھ اضافی سفارتی آپشنز ضرور فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا متبادل نہیں ہے۔ پاکستان غالباً دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک توازن، ایک بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ مئی 2025 کی بھارت پاکستان جنگ بندی نے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کو ٹالا، یہ تو واضح ہے، لیکن اس جنگ بندی کے پیچھے امریکی کردار پر بھارت، پاکستان اور خود امریکہ کے بیانات میں واضح تضاد پایا گیا، اور اس سارے معاملے میں پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کو قریب لانے کے لیے ایک مخصوص 3 سی حکمت عملی
انسداد دہشت گردی، کرپٹو کرنسی اور اہم معدنیات پر عمل کیا، جس میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ ابھرتا ہے۔ جنگ بندی نے وقتی طور پر خطے کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے، خاص طور پر ثالثی پر یہ متضاد دعوے اور پاکستان کی ایک مخصوص امریکی انتظامیہ پر مرکوز سفارتی کوششیں، یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں۔ کیا کسی ایک ملک یا انتظامیہ کی حمایت حاصل کرنے پر مبنی سفارتکاری جو وقتی طور پر کامیاب نظر آئے، کیا وہ خطے میں حقیقی اور دیر پا استحکام لا سکتی ہے؟ یا یہ محض ایک پیچیدہ جغرافیائی سیاسی شطرنج کی بساط پر مہروں کی ترتیب بدلنے کے مترادف ہے، جو اگلے بحران تک ہی کارگر رہے گی؟ یعنی کیا لین دین پر مبنی تعلقات طویل مدتی امن و استحکام کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔